بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح نگاہ کی ایک حد ہے جسے آگے وہ کام نہیں کر سکتی، بالکل اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جسے آگے وہ بیکار ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوب یاد رکھو کہ یہ نفس کی مکاری اور ہنا جوئی ہے کہ شیطان نے اسے اس بہانے پر چھوڑ دیا ہے کہ خدا کو ہمارے گناہوں کی پرواہ کیا ہے، وہ تو بڑا غفور اور رحیم ہے۔ دنیا کی محبت کا علاج صرف یہ ہے کہ تم تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کرو کہ آخر دنیا کی جانب مجھ کو اس قدر توجہ اور آخرت سے روح وردانی کیوں ہے۔ اگر خلوت میں فکر کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ سوائے جہالت اور غفلت کے کوئی دوسری وجہ نہیں۔ اگر تم کو دنیا کی طلب ہوگی اور ضرورت سے زیادہ دنیا کمانے کی تدبیروں میں لگے ہوگے تو ضروری بات ہے کہ پریشان رہو گے اور دین کو ہاتھ سے کھو بیٹھو گے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ جو اپنے چکر میں رہتے ہیں وہ چکراتے ہی رہتے ہیں۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہے، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سے بچائے، آپ ہی اپنے دشمن ہو۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا شوق نہ دے جو اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ دکھ کا سجدہ سکھ سے سجدے سے بہت قیمتی ہے۔ اسفاق احمد فرماتے ہیں، کوشش کرے کہ مرنے سے پہلے ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ اللہ کی محبت دل میں ہو تو دل کی حفاظت کرتی ہے۔ جو لوگ آپ کے قابل نہیں انہیں آپ سے دور رکھتی ہے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ دھوکہ کھانے والے کا پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پریشان رہنے کی دو وجوہات بہت عام ہیں، ہم بھلانے کے قابل باتوں میں یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ امیر کی سخاوت اللہ کی راہ میں رزق تقسیم کرنے میں ہے اور غریب کی سخاوت رازق کی تقسیم کو تسلیم کرنے میں ہے۔ وہ غریب سخی ہے جو دوسروں کے مال کو دیکھنا اور اس کی تمنا چھوڑ دے۔ سخاوت اس یقین کا نام ہے کہ جس نے مجھے نوازا ہے، اگر میں اس کے نوازشات کو تقسیم بھی کر دوں تو وہ مجھے دوبارہ نوازے گا۔ بولی سینا فرماتے ہیں، جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازے رہتے ہیں۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ کے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ حق کے راستے پر چلنے میں سب سے بڑی سختی یہ ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ جو شخص سب کا دوست ہے وہ کسی کا دوست نہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ کیا سوچتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کرتا ہے۔ برائی میں کسی کا ساتھ دینا گھٹیاپن اور خدا کے ساتھ بددیانتی ہے۔ ہر عمل یہ سوچ کر کرو جیسے یہ عمل ایک بیج ہے اور کل کو درخت بننا ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ وقت اور دولت 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو
کہ तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। अल्लाह की अताओं पर शुक्र करना और अपनी खताओं पर माफ़ी मांगना अल्लाह को ये बहुत पसंद है। मालूम है मोहब्बत क्या है? सारा दिन वो हमारे गुनाह देखता रहता है और सुबह अपने ही फरिश्तों के हाथों हमारा रिज़्क भेजता है। अल्लाह की मोहब्बत का सफ़र बहुत हसीन है, तो इस सफ़र का मुसाफिर बन जाता है, फिर अल्लाह उसे भी अंदर बाहर से हसीन कर देता है। वासिफ़ अली वासी फरमाते हैं, अपना हक छोड़ना भी सदका है, खाली गुस्सा ज़िबह कर दिया करो, ये भी सदका है। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाए, और कीचड़ को ये घमंड होने लगता है कि लोग उसे डरते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी कुछ इंसान इसी गुरूर में रहते हैं। इख्तिलाफ का हल ढूंढा जा सकता है, लेकिन हसद और बोस का नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनना बुरे होने से ज़्यादा बुरा है। इंसान की पहचान उसके अल्फाज, उसके अमाल, उसके अखलाक से होती है। आपकी पहचान आपके हाथ में होती है, जैसी चाहें बना ले। इल्म में दूसरों को शामिल करने का नाम इल्म है, वरना इल्म से दूसरों को मारोक करना और एहसास कमतरी में मुब्तला करना ये तो जहालत है। हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी खैर और खूबी मौजूद होती है जो चंद एक या बहुत सी खराबियों कमजोरियों के बावजूद उसकी पहचान बन जाती है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हो ने फरमाया, ऐ इब्ने आदम, मालदारी से खुश ना हुआ करें और फ़क्र से मायूस ना हुआ करें और मुसीबत से गमगीन ना हुआ करें और खुशहाली से तकब्बुर में न पड़ना, क्योंकि सोने को आग के जरिए परखा जाता है, इसी तरह से नेक बंदे को मुसीबत के जरिए से जांचा जाता है। और तू अपनी मुरादों को, अपनी ख्वाहिशात को तर्क किए बगैर नहीं पा सकता और अपनी उम्मीदों को नापसंदीदा चीज़ों पर सब्र किए बगैर नहीं पूरा कर सकता। और जो फ़राइज़ आप पर सौंपे गए हैं उनको पूरा करने में अपनी पूरी कोशिश सर्फ करते रहा करो, और अल्लाह ने जो तेरे लिए फ़ैसला किया है उस पर राज़ी रहा करो। बदफितरत कौन होता है जिसको बंदे पसंद आएं और जिसको बंदों की खुशी पसंद न हो।